بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تیسری معاشیات کی تعریف کریں گے جو لندن اسکول آف اکنامکس نے پیش کی، پروفیسر رائن رابنز نے۔ He was born 22nd November 1898 in England and he was died 15 May 1984 in England. In 1932, Professor Robbins wrote a book, Nature and Significance of Economic Science. In this book, Robbins challenged the welfare view of the nature of economic science. He rejected the definition given by Marshall. He held the view that neither wealth nor welfare provide the true basis for economic studies. According to him, it is the problem of scarcity around which the whole of economic revolves. In this material world, scarcity of resources is the bitter fact that every society and every individual has to face. اس میں کہہ رہے ہیں جی 1932 میں پروفیسر رابنز نے نیچر اینڈ سگنیفیکنس آف اکنامک سائنس کے اوپر کتاب لکھی جس میں معاشیات کی تعریف دی۔ آپ نے معاشر کی تعریف کو ریجیکٹ کیا، آپ نے فلاح کے مفہوم کے اوپر بہت زیادہ اعتراض کیا تھا۔ آپ نے کہا کہ اکنامکس کا مسئلہ نہ دولت ہے نہ ویلفیئر ہے، بلکہ اکنامکس کا میں سب سے زیادہ اہم موضوع کمیابی ہے، سکارسٹی ہے، یعنی پوری دنیا میں وسائل کی کمیابی جس کے گرد پوری دنیا اور پوری دنیا کے لوگ گھومتے ہیں، چاہے انفرادی طور پہ ہو چاہے قومیں ہوں، انہیں وسائل کی محدود مسئلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے تعریف میں کہا کہ اکنامکس از دا سائنس وچ اسٹڈیز ہیومن بیہیویئر ایز اے ریلیشن شپ بٹوین ملٹیپل اینڈز اینڈ اسکارز مین وچ ہیو الٹرنیٹیو یوزز۔ معاشیات ایسا علم ہے جس میں انسان کے ان رویوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے جو مقاصد یا خواہشات اور کمیاب لیکن متبادل استعمال رکھنے والے مسائل کے مابین تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ اس تعریف میں 4 بڑے اہم نکات ہیں جس کے تحت رابنز کہتے ہیں کہ اکنامکس میں اسے معاشی مسئلہ کہا جاتا ہے۔ بیسز آف اکنامک پرابلم۔ رابنز ڈیفینیشن ہائی لائٹس دی بیسز آف اکنامک پرابلم۔ نمبر 1، ملٹیپل اینڈس۔ اینڈس کا مطلب ہے جی آپ کی وانٹس، خواہشات، مختلف قسم کی آپ کی خواہشات۔ Human wants are unlimited, which means that never come to an end. Some wants rise again and again, others keep on arising. It is impossible that a person is in a position to achieve all of what he wants. As a result, the struggle to produce more goods or get more income continues for whole life. اس میں ملٹیپل اینڈس میں رابنز کہہ رہے ہیں کہ انسان کی زندگی میں بہت ساری خواہشات ہیں اور بہت ساری خواہشات بار بار بھی جنم لیتی ہیں اور یہ زندگی کے آخر تک رہتی ہیں، کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ساری زندگی انسان یا تو چیزیں پیدا کرتا ہے یا پھر اپنی آمدنی کو کماتا ہے اسے چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے۔ All wants are not equal important. تمام خواہشات ایک جیسی اہمیت نہیں رکھتی۔ Some wants are more important than others. People arrange their wants in order of preference. اپنی ترجیح کی بنیاد پر لوگ خواہشات کو منتخب کرتے ہیں کہ کس خواہش کو پہلے ترجیح دی جائے کس کو بعد میں، یعنی خواہشات مقاصد کے درمیان اہمیت میں فرق پایا جاتا ہے، ایک جیسی نہیں ہوتی۔ مینس کا مطلب ہے جی آپ کے ریسورسز۔ اکنامک ریسورسز آف دی پیپل انڈیویجلی اور ان ایگریگیٹ آر لمیٹڈ۔ اکنامک ریسورسز آف 2 ٹائپس۔ ایک جو معاشی ہمارے وسائل ہیں انفرادی اور اجتماعی طور پہ محدود ہے، اور معاشی وسائل جو ہیں وہ ہمارے 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہے جی ریئل ریسورسز اور دوسرے ہوتے ہیں نمبر 2 مانیٹری ریسورسز۔ ریئل ریسورسز میں آپ کے آتے ہیں جی گندم، آٹا، چینی، دالیں، سبزیاں، پھل، آپ کی آرام کی چیزیں، آپ کی جتنی بھی آپ کے یہ ٹی وی ہو گیا، سوائے موٹر سائیکل ہو گیا، ایسی تمام چیزیں آپ کے ریئل ریسورسز میں آئیں گی جن کے لیے آپ دن رات توگو دو کرتے
ہیں۔ سب سے پہلے انسان جو ہے وہ اپنی بنیادی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ معاشیات میں دو طرح کی ضروریات کے اوپر بے حد زور ہے، ایک آپ کی جو ہے بیسک نیڈز ہیں اور دوسری آپ کی کمفرٹ ہے۔ اچھا جی، یہاں دوسری ہے جی مانیٹری سورسز، زرعی وسائل، یہ آپ کی آمدنیاں ہیں، سرمایہ ہے آپ کا، کہ پراپرٹی کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان میں بھی ڈفرینس پایا جاتا ہے۔ ہر ایک کے پاس آمدنی زیادہ نہیں ہوتی، کسی کے پاس زیادہ ہوتی ہے، کسی کے پاس کم ہوتی ہے، کسی کے پاس سرمایہ زیادہ ہوتا ہے، کسی کے پاس پراپرٹی ہوتی ہے، ان میں بھی فرق ہے۔ الٹرنیٹیو یوزز آف مینز، یعنی وسائل کا متبادل استعمال۔ Means can be used for different purposes. A given amount of money can be spent in many different ways to satisfy our wants. ہمارے جو وسائل کو ہم اس کا متبادل استعمال کرتے ہیں، وسائل کو مختلف قسم کے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے اس مقصد کے اوپر ہم رقم کو خرچ کرتے ہیں۔ وہ مقصد پہلے اس کو ترجیح دیتے ہیں جو زیادہ ضروری ہے۔ اب آتا ہے جی اکنامک پرابلم، معاشی مسئلہ۔ معاشی مسئلہ کب پیدا ہوتا ہے؟ رابنس کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں جب یہ چاروں حالات بیک وقت پیش آئے جائیں گے تو معاشی مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ یعنی اس وقت معاشی مسئلہ پیدا ہوگا، مقاصد کی کثرت اور ان کی اہمیت میں اختلاف انسان کو مقاصد کے درمیان انتخاب کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ وہ سب سے پہلے سب سے اہم مقصد کو پورا کرنے کے لیے منتخب کرتا ہے۔ اس طرح ذرائع کی کمیابی یا محدودیت اور ان کے ایک سے زیادہ مقاصد میں استعمال میں لانے کی خصوصیت انسان کو ذرائع کے استعمال میں کفایت کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ رابنس کے خیال میں مقاصد کے درمیان انتخاب اور ذرائع کے استعمال میں کفایت ہی وہ انسانی رویہ ہے جو معاشیات کا موضوع ہے۔ رابنس کہتے ہیں کہ اگر چار ان پوائنٹ میں سے ایک بھی پورا نہیں ہوتا تو معاشی مسئلہ نہیں ہوگا۔ دیکھیں اگر خواہشات آپ کی محدود ہوں گی تو کوئی انہیں پورا کرنے کا مسئلے کا نہیں ہے، وہ آسانی سے پوری ہو جائیں گی۔ وسائل کا بھی مسئلہ نہیں ہوگا۔ جہاں پہ آپ کا انتخاب کا مسئلہ آئے گا وہیں پہ آپ کا معاشی مسئلہ پیدا ہوگا۔ اب اس تعریف کے میرٹس کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، کلیئر اینڈ کمپریہنسو، بڑی اچھی، صاف اور جامع تعریف دی ہے جس میں معاشی مسئلے کو موضوع بنایا ہے جو ہر بندے کی زندگی میں ہے۔ آمدنیاں کم ہیں، مسائل زیادہ ہیں اور وسائل کم ہیں۔ دوسرا ہے جس سائنٹیفک انالیسس، یہ تعریف زیادہ جامع اور مکمل ہے جس میں انسانی اعمال کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان سے ہر شخص کو واسطہ پڑتا ہے کیونکہ وسائل کی کمیابی اور مقاصد کی کثرت ہی معاشی جدوجہد کی بنیاد ہے۔ دوسرا ہے اٹ از نیوٹرل، یہ غیر جانبدار ہے، اس میں کسی قسم کی اچھائی یا برائی بیان نہیں کی گئی، پسند اور ناپسند کا مسئلہ نہیں کھڑا کیا گیا۔ جو معاشرے میں ہے اس کو بھی معاشی مسئلہ ہے، جو معاشرے میں نہیں ہے، جنگلوں میں بیابانوں میں رہ رہا ہے، وہ بھی معاشی مسئلے سے دوچار ہے۔ نالج آف ریئلٹیز آف لائف، زندگی کی حقیقت کے بہت زیادہ قریب ہے۔ سب سے بڑی زندگی کی حقیقت یہی ہے کہ انسان چاہتا بہت کچھ ہے لیکن اس کے وسائل بہت کم ہے، اس کی آمدنی بہت کم ہے۔ ہر بندے کی آمدنی فرق ہوتی ہے، اس کے مطابق اپنی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ سائنٹیفک سبجیکٹ، رابنس نے علم معاشیات کو طبی علوم کی صف میں لانے کی ہر ممکن کوشش کی ہے۔ وہ قابل ستائش ہے کیونکہ اس طرح اس کی اہمیت اور افادیت میں مزید اضافہ ہوگا۔ اب جی اس کے ڈی میرٹس، اس پہ تعریف کے اوپر تنقید کی گئی، اس کے مسئلے بیان کیے گئے کہ اس میں کن کن پوائنٹس کو رابنس نے واضح نہیں کیا۔ نمبر 1، اکنامکس کین ناٹ بی نیوٹرل، جی اکنامکس جو ہے وہ غیر جانبدارانہ رویہ اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیں اگر کسی ملک میں صنعتی مسئلہ ہو، صنعتیں صحیح کام نہ کر رہی ہو تو یہ ایسے تو علم کا کوئی فائدہ نہیں کہ ان کے مسئلے کا حل نہ بتائے، حل بتانا ہوگا۔ ایسے علم کا کیا فائدہ اگر مسئلے کو سلجھایا نہ گیا؟ اس لیے غیر جانبدار نہیں رہ سکتے۔ تنقید کرنے والے اس بات کو کہتے ہیں کہ جب بھی معاشی مسئلہ ہوگا اسے حل کرنے کی تدبیر ضرور بتائی جائے گی۔ دوسری بات ہے جی سوشل سائنس، معاشرتی علم ہے، یہ سائنٹیفک نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں طبی علوم کا جو تعلق ہے وہ مادے سے ہے اور مادہ ایک بے جان شے ہے، اس پہ جو بھی
آپ کام کریں گے اس کا ایک ہی جواب آئے گا، کیونکہ اس کے قوانین جامع اور اٹل ہیں۔ جو معاشیات ہے اس کا تعلق انسانی رویے سے ہے، اور انسانی رویہ ہر سیکنڈ کے بعد چینج ہوتا ہے۔ نہ اسے ہم میئر کر سکتے ہیں، نہ ہی اس میں ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کس کو کتنی فلاح ملی ہے۔ تو اس صورت میں یہ سوشل سائنس تو ہو سکتی ہے لیکن سائنسٹیفک سبجیکٹ نہیں ہو سکتا۔ اچھا جی، ریلیشن ود مورالٹی اخلاقیات سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ جو معاشرے، جو قومیں، جو ملک اخلاقی اقتدار کی پیروی نہیں کرتی وہ زیادہ جلدی زوال کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اور اگر آپ اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں تو اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے، معاشی جدوجہد کے لیے اخلاق کے اوپر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ آگے ہے جی اگنورز اکنامک ڈیولپمنٹ۔ یہ بہت بڑا ڈی میرٹ ہے اس تعریف کا۔ دیکھیں، کوئی قومیں اور ملک ترقی نہیں کرے گا جب تک فلاح و بہبود کے اوپر کام نہیں ہوگا۔ قومیں کیسے اوپر آئیں گی؟ انہیں کس طرح سے سپورٹ کیا جائے گا؟ گورنمنٹ سپورٹ کرے گی، ان کی فلاح کے لیے کام کیا جائے گا تو ملک ترقی کریں گے۔ اس میں کہیں بھی تعریف میں رابنز نے اکنامک ڈیولپمنٹ کا کوئی تصور نہیں دیا، کوئی منصوبہ بندی نہیں بتائی۔ مسئلے یہ بتایا ہے کہ انسان کی خواہشات بہت زیادہ ہیں اور وسائل محدود ہیں، اس کے حل کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے اور معاشی ترقی کے لیے کیا کرنا چاہیے، اس کا کوئی سلوشن نہیں دیا۔ آخری ہے جی انپلائمنٹ، بے روزگاری۔ بے روزگاری ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، امیر ملکوں کا بھی اور غریب ملکوں کا بھی۔ جہاں بھی بے روزگاری کی شرح زیادہ ہوتی چلی جائے گی، ملک نیچے کو آتا چلا جائے گا۔ اور بے روزگاری کو دور کرنے کے کیا اقدامات کرنے چاہیے، رابنز نے اس کے اوپر کوئی بھی کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی ہے۔ آخر میں اس کا نتیجہ کیا ہے جی؟ Robbins' definition is the most popular one. In spite of some objections, modern economists use Robbins' view is describing and explaining the nature of economics. تمام تر خامیوں کے باوجود اکانومسٹ رابنس کی تعریف کو پسند کرتے ہیں اور اس کو اپناتے بھی ہیں، اور معاشی مسئلے کے حل کے لیے کی وضاحت بھی کرتے ہیں۔ وہ اس چیز سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ رابنس کی بات بالکل درست ہے کہ آپ کے ملک کے ہر بندے میں، چاہے کسی بھی امیر ملک کا ہے یا غریب ملک کا ہے، وہاں معاشی مسئلہ یہی سب سے زیادہ ہے کہ اپنے مقاصد، اپنی خواہشات کو پورا کیسے کیا جائے، وسائل کا استعمال کیسے کیا جائے، کس ضرورت کو پہلے پورا کیا جائے اور اس کے لیے کیا جدوجہد کی جائے۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا ہے تو اسے شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، لائک کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔